حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آج میں تمہیں ان جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، ان جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنہیں دیکھ کر خود میرا رب مسکراتا ہے، وہ مسکراہٹ جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ مسکراہٹ جو میرے اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ صحابہ یہ وہ بابرکت عورتیں ہیں جن کی مغفرت کے لیے خود فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ بتائیں نا وہ کون سی بابرکت عورتیں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، وہ عورت جو اپنے شوہر کے احکامات کی پیروی کرتی ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے۔ جب شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اپنے شوہر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے بوسہ دے کر کہتی ہے، او میرے سرتاج میں اس وقت تک سوں گی نہیں جب تک تو مجھ پہ راضی نہیں ہوگا۔ اور جب بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب عورت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، شوہر سخت ناراض ہو جاتا ہے تو بیوی شوہر کے قدموں پہ بیٹھ کے کہتی ہے، او میرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسانے والے، مجھ پہ لاکھوں کروڑوں احسانات کرنے والے، اس وقت تو میرا اللہ بھی مجھ پہ راضی نہیں ہوگا جب تک تو مجھ پہ راضی نہیں ہوگا، اس وقت تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ جب شوہر صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ اپنے شوہر کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کرتی اور پورا دن شوہر اس کی روزی روٹی کے لیے بندوبست کرتا ہے، پورا دن کام کرتا ہے، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ خاک چھانتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو کھانے کا ٹکڑا مل جائے، مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ بیوی کی ہر ایک جائز خواہش پوری کرنے کے لیے، بیوی کی ہر ایک تمنا پوری کرنے کے لیے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے تھکا ہارا جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بیوی اس کا اس قدر استقبال کرتی ہے، اس قدر اسے ویلکم کرتی ہے، مسکراتے چہرے سے اسے ویلکم کرتی ہے کہ بیوی کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے، ادھر سے آذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے یہ عورت اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیتی ہے، مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، پھر شوہر کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتی ہے، رزق وسیع کے لیے دعائیں مانگتی ہے، حلال رزق کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ جب اس کا شوہر روزی روٹی کے لیے باہر کی طرف محنت مزدوری کرنے جاتا ہے نا تو یہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اور اپنے لیے حرام کا لقمہ مت لے کے آنا، لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا۔ صحابہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جو کلام کی، بات کی، اخلاق کی اس قدر اچھی ہیں، اس قدر اچھی ہیں کہ محلے میں رہنے والی تمام عورتیں ان کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ یہ عورتیں جب مریں گی، جو عورتیں تمہیں بتا رہا ہوں، ان عورتوں میں سے جب ایک عورت مرے گی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمہ پڑھتی پڑھتی اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی، اور جب یہ قبر میں جاتی ہے نا تو قبر اسے ویلکم کرتی ہے، قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو، اے اسلام کی مقدس شہزادی تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ دنیا میں جتنی عورتیں میرے اوپر چلتی تھیں ان تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ مجھے اچھی تو ہی لگتی تھی، مجھے پیاری تو ہی لگتی تھی، تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو، آج تو دیکھے گی کہ میں تیرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد
قبر اسے پھولوں کے بستر پہ لٹاتی ہے، پھولوں کے بستر پہ سلاتی ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ صحابہ فرمایا شادی کرنا تو ایسی عورتوں سے کرنا، شادی کے لیے دلہن تلاش کرنا تو ایسی دلہن تلاش کرنا۔ ایک صحابی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، صحابی نے ضرورت کا سارا سامان راشن پانی بیوی کو مہیا کیا، ساتھ میں یہ کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب اوپر والی منزل پر اس صحابی کی عورت رہا کرتی تھی، نیچے والی منزل پر اس عورت کے والدین رہا کرتے تھے۔ صحابی یہ کہہ کر روانہ ہو گیا، رخصت ہو گیا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ نیچے والے کمرے پر والدین رہتے ہیں۔ اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا، عورت نے میرے نبی کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہو گیا ہے اور میں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرا شوہر روک کر گیا تھا، جب تک میں واپس نہ آؤں تو نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ یا رسول اللہ میں باپ کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا شوہر کی مانو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ عورت بیمار باپ کے پاس نہ گئی، شوہر کے حکم کی پیروی کی، شوہر کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا۔ اس کے بعد کچھ دن بعد پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا ہے۔ اسی دن عورت نے میرے کریم نبی کو پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، باپ کے جاتے جاتے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرا شوہر روک کر گیا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا شوہر کی مانو، گھر سے باہر مت نکلو، شوہر کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ عورت باپ کے مرنے پر بھی نہ گئی، اس قدر شوہر کے حکم کی پیروی کی، شوہر کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین کے دوسرے دن بعد میرے کریم نبی نے پیغام بھجوایا، اے عورت تجھے بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری فرما برداری کے صدقے، شوہر کی اطاعت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری اطاعت گزاری کے صدقے، شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے تیرے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ فرمایا شوہر کے احکامات کی پیروی کرنے والی، شوہر کی فرما برداری کرنے والی یہ وہ عورت ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ فرمایا لوگوں اپنی عورتوں کو کہہ دو کہ شوہروں کے بارے میں یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو، شوہروں کے بارے میں یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو، ختم کر دو، نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ شوہروں کے بارے میں یہ سوچ تمہیں ہلاک کر ڈالے گی، تمہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کر دے گی۔ یہ وہ سوچ ہے نہ تو عورت کی نماز قبول ہونے دیتی، یہ وہ گندی سوچ ہے نہ تو عورت کی نماز قبول ہونے دیتی ہے، نہ روزہ قبول ہونے دیتی ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کم بخت عورت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بدقسمت عورت جب چلتی ہے تو مٹی اس پر لعنت کرتی ہے، اڑنے والے پرندے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی سوچ ہے کہ اگر شوہر کے بارے میں یہ سوچ بیوی کے دماغ میں ذہن میں بیٹھ جائے تو بیوی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتی۔ پوچھا گیا حضرت بتائیں تو صحیح وہ کون سی گندی سوچ ہے، خطرناک سوچ ہے کہ عورت کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو عورت اپنے دماغ میں ذہن میں یہ سوچ رکھتی ہو کہ ابھی میرا شوہر مالدار ہے، میں اس کے پیسے سے عیاشی ماروں، میں اس کے مال سے خوب عیاشی ماروں، اپنی ہر ایک تمنا پوری کروں، اس سے اپنی ہر ایک خواہش پوری کروں، میں اس کا پیسہ ہواؤں میں اڑاؤں، فضاؤں میں اڑاؤں، میں خوب عیاشی ماروں، اور جب اس کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، جب دولت ختم ہو جائے گی، جب امیری اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جب یہ غربت کی دلدل میں پھنس جائے گا تو پھر میں کیا کروں گی؟ طلاق لے کر
کسی اور مالدار سے شادی کر لیں گی، بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر، بے وفائی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر، اس سے طلاق وصول کر کے میں کسی اور مالدار شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ فرمایا یہ سوچ رکھنے والی عورت کا حال یہ کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب جو عورتیں یہ کام کرتی ہیں، جس عورت نے یہ کام سوچا اس پر فرشتے لعنت کر رہے ہیں، اور جس نے یہ کام کیا ہوگا اس کے ساتھ کیسے گزری ہوگی؟ جس بدبخت عورت نے یہ کام سر انجام دیا ہوگا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی کتنی لعنت برسی ہوگی، فرشتوں کی کتنی لعنت پڑی ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا، شوہروں سے بے وفائی مت کرنا، شوہر کے احکامات کی پیروی کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا